مجھے بچہ پیدا کرنے کے کتنے دو گے مجھے؟ وہ بالکل بازاری لہجے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ کھلے گلے کی تنگ چولی میں اس کی رنائیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ میں نے نظر چرائی۔ 50 لاکھ، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو بابو، سیدھی بات، نو بکواس۔ 25 لاکھ ایڈوانس لوں گی، باقی 25 ڈلیوری کے بعد۔ اگر 3 مہینے میں حمل نہ ٹھہرا تو میں ایڈوانس پیسے واپس نہیں دوں گی۔ بولو منظور ہے؟ بیک اسٹیج کا ماحول ہمیشہ کی طرح افراتفری کا شکار تھا۔ سستی پرفیومز، پسینے کی بو اور بھاری میک اپ کی مہک فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ہانیہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے ماتھے پر لٹکتے ہوئے جھومر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، لیکن چہرے پر اس نے مسکراہٹ کا ایک ایسا نقاب اوڑھ رکھا تھا جو اس نے پچھلے چند مہینوں میں ہی سیکھا تھا۔ وہ ایک خوددار پڑھی لکھی لڑکی تھی جس کے خواب بہت اونچے تھے، لیکن زندگی جب انسان کو گھٹنوں کے بل لے آتی ہے تو خواب کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اور صرف بقا کی جنگ باقی رہ جاتی ہے۔ ہانیہ کی ماں ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے 25 لاکھ روپے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ہانیہ کے لیے ناممکن تھا جب تک کہ اس کے مینیجر نے اسے اس سودے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ آ گئے ہیں، ہانیہ جلدی کرو، وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرتے، مینیجر نے پردے کے پیچھے سے سر نکال کر گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہانیہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا۔ وہ ایک سٹیج ڈرامے کے روایتی رقص کا لباس تھا، ایک گہرے گلے کی تنگ چولی اور گھیردار لہنگا جس میں اس کی رعنائیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اپنی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے آنسوؤں کو زبردستی پیچھے دھکیلا۔ آج اسے ایک اور کردار نبھانا تھا، ایک ایسا کردار جو اس کی روح کو مار دینے والا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے مینیجر کے پیچھے چلتی ہوئی تھیٹر کے سب سے VIP گرین روم کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر کی ٹھنڈی پرسکون فضا باہر کے شور سے بالکل الگ تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ رکھے چمڑے کے صوفے پر سالار سکندر بیٹھا تھا۔ سالار شہر کا سب سے بڑا، سب سے مغرور اور بے رحم بزنس مین۔ وہ لباس سے جتنا نفیس اور وجیح لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں اتنی ہی سرد اور بے مروت تھیں۔ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ رشتے بھی صرف ایک سودا تھے۔ اسے اپنے بوڑھے دادا کی جائیداد بچانے کے لیے فوری طور پر ایک وارث کی ضرورت تھی، لیکن وہ کسی خاندانی لڑکی سے شادی کر کے اپنی آزادی اور اپنی دولت داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اسے صرف ایک بچہ چاہیے تھا اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھا۔ جیسے ہی ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی، سالار نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر نظریں اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک گہری حقارت اور سردی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ مینیجر کسی شریف لڑکی کا بندوبست کرے گا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کا لباس اور انداز اسے کسی بازاری رقاصہ سے کم نہیں لگا۔ ہانیہ نے سالار کی نظروں میں چھپی حقارت کو بھانپ لیا۔ اس کا خون کھول اٹھا، لیکن اس نے اپنی خودداری کو ایک گہرے کچے لہجے کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں کمزور پڑی تو یہ مرد اسے کچل دے گا۔ اسے خود کو بچانے کے لیے ایک ایسی ڈھال چاہیے تھی جو سالار کو اس کے قریب آنے سے روکے۔ وہ بڑے ہی بے باک اور بازاری لہجے میں چلی، صوفے کے سامنے رکھی میز پر ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ سالار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بچہ پیدا کرنے کے کتنے دو گے مجھے؟ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، لیکن اندر سے اس کا پور کانپ رہا تھا۔ گہرے گلے کی چولی میں اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا، جس سے اس کی رعنائیاں مزید نمایاں ہو رہی تھیں۔ سالار نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو اس طرح ڈائریکٹ اور اتنے سخت لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اپنی نظریں ہانیہ کے چہرے سے ہٹا کر دوسری طرف چرائی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات واضح تھے۔ 50 لاکھ، سالار نے اپنی زندگی میں پہلی بار ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ ہانیہ کی اس بے باکی پر اندر سے جھنجھلا گیا تھا۔ ہانیہ کے چہرے پر ایک مصنوعی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو گھمایا اور بولی، دیکھو بابو، سیدھی بات، نو بکواس۔ 25 لاکھ ایڈوانس لوں گی، باقی 25 ڈلیوری کے بعد۔ اور اگر 3 مہینے میں حمل نہ ٹھہرا تو میں ایڈوانس پیسے واپس نہیں دوں گی۔ بولو منظور ہے؟ سالار نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس عورت کی ہمت کیسی ہوئی اسے شرائط طے کرنے کی؟ وہ سالار سکندر تھا۔ وہ لوگوں کو خریدتا تھا، لیکن آج یہ معمولی ٹھیٹر کی لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو کر سودے بازی کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟
سالار کی آواز میں شیر کی سی گراہٹ تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا قداور وجود ہانیہ کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح تن گیا۔ بہت اچھی طرح جانتے ہو، ہانیہ نے اپنے لہجے کی بازاری ثقافت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ سالار کے قریب آنے سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہانیہ نے اپنے لہجے کی بازاری ثقافت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ سالار کے قریب آنے سے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ تم ایک امیر قریب بزنس مین ہو جسے اپنے نام کے لیے ایک بچہ چاہیے، اور میں ایک کاروباری عورت ہوں جسے اپنے کام کے پیسے چاہیے۔ اگر میری شرطیں منظور ہے تو بولو، ورنہ میرا شو شروع ہونے والا ہے۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ سالار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ غصہ تھا یا خوف، سالار سمجھ نہیں پایا، لیکن اسے اس وقت ایک عورت کی ضرورت تھی جو خاموشی سے اس کا کام کر دے اور ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی جائے۔ لڑکی بدتمیز اور لالچی ضرور تھی، لیکن اس کی شرطیں ایسی تھی کہ کام ختم ہوتے ہی رشتہ بھی ختم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، سالار نے سرد آواز میں کہا، مجھے تمہاری شرطیں منظور ہیں۔ 25 لاکھ کا چیک تمہیں کل صبح مل جائے گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ ہانیہ نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ شادی قانونی ہوگی، کورٹ میرج، اور جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تم اسی محل میں رہو گی جہاں میں کہوں گا، اور میڈیا یا میرے خاندان کے اس معاہدے کی بھنک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سالار نے ہانیہ کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ اس کی سانسوں کی گرمی ہانیہ کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ منظور ہے، ہانیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن یاد رکھنا بابو، میں صرف بچہ پیدا کرنے کی فیس لے رہی ہوں، تمہاری غلامی کرنے کی نہیں۔ 3 مہینے، اگر ان 3 مہینوں میں کچھ نہ ہوا تو میں اپنے راستے اور تم اپنے راستے، اور ایڈوانس میرا۔ ہانیہ نے یہ شرط جان بوجھ کر رکھی تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے 25 لاکھ لے رہی تھی۔ وہ اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کرنے والی۔ کل صبح تیار رہنا، میرا ڈرائیور تمہیں لینے آئے گا، سالار نے کہا اور بغیر مڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے دروازہ بند ہوا، ہانیہ کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے وہ بازاری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا اور نفرت سے اپنی چولی کے گلے کو اوپر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اماں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بڑبڑائی، چاہے مجھے اس کے لیے پوری دنیا کی نظروں میں گرنا پڑے۔ اگلی صبح ایک سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی تھیٹر کے پچھلے دروازے پر کھڑی تھی۔ ہانیہ نے ایک سادہ سا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل صاف تھا اور بالوں کی سادہ سی چوٹیاں بنی ہوئی تھی، لیکن جیسے وہ گاڑی کے قریب پہنچی اس نے اپنے چہرے پر پھر وہی اداکارہ والا روپ چڑھا لیا۔ اس نے اپنی قمیض کا گلا جان بوجھ کر تھوڑا سا نیچے کیا اور لاپرواہی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی اسے بہت بڑے شاندار کورٹ ہاؤس لے گئی، جہاں سالار سکندر پہلے سے موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کا وکیل بھی تھا۔ یہ معاہدے کے کاغذات ہیں اور یہ 25 لاکھ کا چیک، سالار نے ایک لفافہ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے سب سے پہلے چیک اٹھایا۔ اس پر 25 لاکھ کی رقم اور سالار کے دستخط چمک رہے تھے۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ اب اس کی ماں کا آپریشن ہو جائے گا۔ اس نے قلم اٹھایا اور بغیر پڑھے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ نکاح خواہاں نے جب ان کا نکاح پڑھایا تو ہانیہ کی زبان سے نکلنے والا قبول ہے ایک مجبوری تھی جسے اس نے اپنے اندر ہی دفن کر دیا۔ سالار نے بھی سرد مہری سے سائن کیے۔ اب وہ قانوناً ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے، لیکن رشتہ صرف ایک کاروباری سودے کا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد سالار اسے شہر سے دور ایک عالی شان لیکن سنسان حویلی میں لے آیا۔ یہ سالار کا فارم ہاؤس تھا جہاں وہ اکثر اکیلا وقت گزارنے آتا تھا۔ یہ آج سے تمہارا گھر ہے، سالار نے ہانیہ کو ہال میں کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ ملازمین تمہاری ضرورت کا خیال رکھیں گے، لیکن یاد رکھنا میں اجازت کے بغیر تم اس گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہانیہ نے حویلی کے در و دیوار کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے لیے ایک سونے کا پنجرہ تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سالار کی طرف مڑ کر بڑے نخریلے انداز میں بولی، گھر تو اچھا ہے بابو، لیکن میرا کمرہ کون سا ہے؟ مجھے سفر کی وجہ سے بہت تھکن ہو رہی ہے، اور ہاں، مجھے بلیک کافی پینے کی عادت ہے۔ اپنے ملازم سے کو فوراً بنا کر لائے، سالار نے اسے گھورا۔ اس لڑکی کا بدتمیز رویہ اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ تمہارا کمرہ اوپر دائیں طرف ہے، سالار نے چبائی ہوئی آواز میں کہا، اور یاد رکھو یہاں اپنی اسٹیج کی عادتیں مت دکھانا۔ ہانیہ ایک زوردار کہکا لگا کر اوپر کی طرف بڑھ گئی، لیکن جیسے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دروازہ بند کیا، اس کا کہکا گہری آہ میں بدل گیا۔
اس نے کمرے کے شاندار بیڈ کو دیکھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ جانتی تھی کہ سلار کسی بھی وقت اپنے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے اس کمرے میں آ سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بیگ سے ایک پرانی پھٹی ہوئی چادر نکالی اور اسے بیڈ پر بچھا دیا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود کچھ ایسی چیزیں نکالی جو اس نے خاص طور پر اس رات کے لیے رکھی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور صرف ایک مدھم سا لیمپ جلا رہنے دیا۔ رات کے 11 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہانیہ کے دل حلق میں آ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا، اپنے چہرے پر وہی بے باک تاثرات لائے اور دروازہ کھولا۔ سامنے سلار کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ اور ٹائی اتار دی تھی اور قمیص کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ وہ معاہدہ پورا کرنے آیا تھا۔ تو آگے تم؟ ہانیہ نے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا شاید بڑے صاحب کو نیند آ گئی ہوگی۔ سلار نے بغیر کچھ کہے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی جسے ہانیہ کو درد کا احساس ہوا، لیکن وہ مسکراتی رہی۔ ہم یہاں وقت برباد کرنے نہیں آئے، سلار نے سرد اور دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں ہانیہ کے چہرے پر ٹک گئی۔ معاہدہ یاد ہے نا؟ بہت اچھی طرح یاد ہے، ہانیہ نے سلار کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا تمہاری میری شرط یاد ہے؟ 3 مہینے، اور ان ترمینوں کے کچھ اصول ہیں۔ اصول؟ کیسے اصول؟ سلار نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ ہانیہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس نے جان بوجھ کر ایک بہت ہی گندی اور پرانی چادر بچھا رکھی تھی اور اس پر کچھ سستی تیز بو والی اگربتیاں جلا رکھی تھی جن کی مہک سے سلار جیسے نفاست پسند انسان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اصول یہ ہے بابو کہ مجھے اس گندگی اور اس خوشبو کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں تھیٹر کی لڑکی ہوں، مجھے ایسی ہی جگہوں پر رہنے کی عادت ہے۔ اگر تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنا ہے تو تمہیں اس بیڈ پر اس بو کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہانیہ نے جان بوجھ کر اس سستا سا ڈرامائی انداز اپناتے ہوئے کہا۔ سلار نے بیڈ کو دیکھا اور پھر اس تیز سستی بو کو محسوس کیا تو اسے الٹی آنے لگی۔ وہ نفاست پسند اور برانڈڈ زندگی گزارنے والا انسان تھا جس گندگی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تم ایک غلیظ عورت ہو، سلار نے شدید نفرت سے کہا۔ ہوں تو میں ایسی ہی، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب بولو، منظور ہے یا پھر باہر جا کر اپنے مخمل کے بستر پر سو گے؟ یاد رکھنا میں تو تیار ہوں، تم ہی پیچھے ہٹ رہے ہو۔ کل کو یہ مت کہنا کہ میں نے معاہدہ پورا نہیں کیا۔ سلار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اسے ذلیل کر رہی ہے، لیکن اس کی نفاست نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ ایک پل بھی اس کمرے میں نہیں رک سکتا تھا۔ تم جیسی عورت کے قریب آنا بھی میری توہین ہے، سلار نے غصے سے کہا۔ دروازہ کھولا اور دھڑام سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ جیسے دروازہ بند ہوا، ہانیہ نے ایک طویل پرسکون سانس لیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ صرف پہلی رات تھی، ابھی 3 مہینے باقی تھے اور سلار سکندر اتنی جلدی ہار ماننے والا انسان نہیں تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن عالیشان حویلی کے اونچے ستونوں سے ٹکرائی تو سلار سکندر ہال میں لگے قیمتی چمڑے کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر نہ سونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے بزنس مین اپنی شرطیں بدل دیتے تھے، رات ایک معمولی تھیٹر کی لڑکی کی چالاکی کے سامنے بے بس ہو کر اپنے ہی کمرے سے باہر سونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہ شکست ناقابل برداشت تھی۔ رمضان، سلار نے ایک گرجدار آواز میں حویلی کے پرانے مینیجر کو پکارا۔ جی سلار صاحب۔ رمضان جھک کر ادب سے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی، جا کر دیکھو ابھی تک اوپر اپنے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ اسے کہو کہ آدھے گھنٹے میں ناشتے کے میز پر پہنچے، مجھے اسی معاہدے کے اگلے مراحل پر بات کرنی ہے، سلار نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ جلد از جلد سودے کو ختم کر کے اس لڑکی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ رمضان ابھی مڑنے والا تھا کہ سیڑھیوں پر جوتوں کی آواز سنائی تھی۔ سلار نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ہانیہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، لیکن اس کا روپ دیکھ کر سلار کے ماتھے پر ایک بار پھر بال پڑ گئے۔ اس نے ایک چمکدار شوخ نارنجی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو کسی سستی مارکیٹ کا لگ رہا تھا۔ کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اور چہرے پر ضرورت سے زیادہ شوق لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر حویلی کے پرسکون اور نفیس ماحول میں ایک مس فٹ عورت لگنے کی پوری کوشش کر رہی تھی تاکہ سلار اسے دور رہے۔ صبح خیر، سلار صاحب، ہانیہ نے ہال میں پہنچ کر بڑے نخرے سے کہا۔
اور صوفے پر سلار کے بالکل سامنے بیٹھ کر اپنی ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ رات کی نیند کیسی رہی؟ امید ہے صوفہ زیادہ سخت نہیں ہوگا۔ سلار نے غصے سے دانت پیس لیے، لیکن رمضان کی موجودگی کی وجہ سے خود کو قابو کیا۔ جب رمضان کچن کی طرف چلا گیا تو سلار اپنی جگہ سے اٹھا اور ہانیہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہانیہ، تم یہ چھوٹے موٹے ڈرامے کر کے سلار سکندر کو بے وقوف بنا لو گی؟ اس کی آواز میں ایک دھیمی مگر خطرناک گراہٹ تھی۔ رات جو تم نے غلاظت کا ناٹک کیا نا، میں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن یہ مت بھولو کہ 25 لاکھ کا چیک تمہارے ہاتھ میں اور تم یہاں صرف میرے خاندان کے وارث کو جنم دینے کے لیے آئی ہو۔ میرے سامنے یہ سستے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانیہ نے لاپرواہی سے اپنے ناخنوں کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، ارے بابا، غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو معاہدے کی ایک بھی شرط نہیں توڑی۔ میں تو اپنے کمرے میں بالکل تیار بیٹھی تھی، وہ تو تمہاری نفاست ہی تھی جو تمہیں میری بدبو اور میری چادر سے دور بھگا گئی۔ اب میں اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو 3 مہینے یہاں رہنے کو تیار ہوں۔ سلار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو اور پیسے بھی رکھنا چاہتی ہو نا، ہے نا؟ لیکن یاد رکھو، سلار سکندر اپنا نقصان کبھی نہیں کرتا۔ ہانیہ کا دل ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کے خوف کو فوری طور پر چھپا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سلار کو ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ اندر سے ڈری ہوئی ہے تو وہ اس پر حاوی ہو جائے گا۔ وہ کھڑی ہوئی، سلار کے اتنے قریب آئی کہ اس کے سستے پرفیوم کی تیز بو سلار کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اگر دور رہنا چاہتی ہو تو تمہارے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کیوں نہیں کرتی؟ صاحب، اس نے لاپرواہی سے کہا، میں تو بس یہ دیکھ رہی ہوں کہ بڑے گھر کے لاڈلے صاحب میرے جیسے رنگ ڈنگ کو کتنے دنوں میں برداشت کرتے ہیں۔ ویسے مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتے میں کیا ہے؟ سلار نے حقارت سے اسے گھورا اور بغیر کچھ کہے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ملازم نے بہترین اور نفیس برتنوں میں آملیٹ، جوس اور کافی سجا رکھی تھی۔ سلار خاموشی سے بیٹھ کر اپنی کافی پینے لگا۔ اس کا ارادہ صرف اپنے وکیل سے بات کر کے ڈاکٹرز کا اپائنٹمنٹ فکس کرنے کا تھا۔ ہانیہ نے میز پر رکھے کانٹے اور چمچ کو دیکھا اور پھر جان بوجھ کر چمچ کو ایک طرف پھینک کر ہاتھ سے آملیٹ کا ایک بڑا ٹکڑا توڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ وہ جان بوجھ کر چبانے کی آوازیں نکال رہی تھی تاکہ سلار کو کوفت ہو اور وہ اسے مزید نفرت کرنے لگی۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں کھانے پینے کے آداب بھی نہیں سکھائے؟ سلار نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ہانیہ کے ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رک گئے۔ اس کے ذہن میں اپنی بیمار ماں کا چہرہ گھوم گیا، جو ہمیشہ اسے کہتی تھی، ہانیہ بیٹا، چاہے کتنی ہی غربت ہو، اپنی تہذیب کبھی مت چھوڑنا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو دبا دیا اور دوبارہ اسی سستے لہجے میں بولی، ہم تھیٹر والے ہیں صاحب، شو کے بیچ میں جو 5 منٹ ملتے ہیں نا، اس میں ہاتھ سے ہی نوالے توڑ کر حلق میں ڈالنے پڑتے ہیں، ہمیں چوری کانٹے کا فیشن نہیں آتا۔ سلار نے اپنی کافی کا مگ میز پر پٹخ دیا۔ اسی لمحے ہال کے بڑے دروازے سے ایک انتہائی خوبصورت، جدید اور برانڈڈ لباس میں ملبوس عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں چالاکی تھی۔ یہ عالیہ تھی، سلار سکندر کی پہلی بیوی۔ ہانیہ نے چونک کر اس عورت کو دیکھا، جبکہ عالیہ نے حویلی میں داخل ہوتے ہی حقارت سے ہانیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر طنزیہ ہنستے ہوئے سلار کی طرف مڑی۔ تو سلار، یہ ہے وہ تھیٹر کی سستی لڑکی جس کا بندوبست تمہارے مینیجر نے کیا ہے، عالیہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ ہانیہ کا ہاتھ خود بخود مٹھی میں بند ہو گیا۔ ہانیہ نے سلار کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ یہ عورت کون ہے اور یہ سودے کے بارے میں کیسے جانتی ہے؟ سلار نے ایک سرد سانس لیا اور ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولا، ہانیہ، یہ عالیہ ہے، میری بیوی، اور یہ اس معاہدے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اس حویلی میں لانے کا فیصلہ صرف میرا نہیں بلکہ عالیہ کا بھی ہے۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ایک بیوی خود اپنے شوہر کے لیے دوسری لڑکی خرید کر لائی تھی، یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ عالیہ کھڑی ہوئی اور ہانیہ کے قریب آ کر انتہائی سرد لہجے میں بولی، دیکھو لڑکی، زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں میڈیکلی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور سلار کے دادا سکندر حیات اپنی اربوں کی جائیداد صرف اسی صورت میں سلار کے نام کریں گے، اس گھر میں سکندر خاندان کا خون یعنی وارث پیدا ہوگا۔ میں اپنی پوزیشن اور سلار کی جائیداد کسی صورت نہیں کھونا چاہتی، اس لیے ہم نے تمہیں 25 لاکھ کا یہ لالچ دیا، تم صرف ایک کرائے کی کوکھ ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
عالیہ کی باتیں ہانیہ کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ اس کی خودداری تڑپ اٹھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر وہی بازاری اور بے باک نقاب دوبارہ چڑھا لیا۔ وہ صوفے سے اٹھی عالیہ کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، بڑی بیگم صاحبہ خود بانجھ ہے، اس لیے کرائے کی کوکھ ڈھونڈنے نکلی ہے۔ چلو مجھے کیا، مجھے تو اپنے 25 لاکھ ایڈوانس مل گئے اور باقی 25 لاکھ بچہ دینے کے بعد مل جائیں گے۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو بیگم صاحبہ، میں نے تمہارے میاں کے سامنے شرط رکھی ہے، 3 مہینے، اگر 3 مہینے میں حمل نہ ٹھہرا تو میں پیسے واپس نہیں کروں گی اور اپنے راستے چلی جاؤں گی۔ عالیہ نے غصے سے سالار کی طرف دیکھا۔ سالار، یہ تم نے کیسی جاہل عورت کا انتخاب کیا ہے؟ یہ تو مجھ سے زبان لڑا رہی ہے۔ خاموش ہو جاؤ دونوں۔ عالیہ، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں شہر والے گھر میں رہنے کو کہا تھا۔ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ یہ لڑکی کوئی چالاکی نہ کرے، عالیہ نے ہانیہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی دادا جی آج شام اسی حویلی میں آ رہے ہیں جائیداد کے کاغذات پر سائن کرنے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ میرا اور تمہارا ہوگا۔ انہیں اس لڑکی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ انہیں پتہ نہیں چلے گا، سالار نے کہا۔ شام کو جب دادا جی آئیں گے تو ہانیہ اوپر اپنے کمرے میں بند رہے گی اور ان کے سامنے نہیں آئے گی۔ دادا جی کے سامنے میری بیوی صرف تم ہو عالیہ۔ ہانیہ نے جب یہ سنا تو اسے اندر سے ایک عجیب سا سکون ملا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان سب کے گندے کھیل کا حصہ بنے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شام کے وقت حویلی کے باہر ایک بڑی کلاسک گاڑی آ کر رکی۔ رمضان نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ گاڑی سے ایک ضعیف لیکن انتہائی باوقار بزرگ اترے، جن کے ہاتھ میں ایک قیمتی چھڑی تھی۔ یہ سکندر حیات تھے۔ سکندر اور عالیہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ عالیہ انتہائی فرما برداری کا ناٹک کرتے ہوئے دادا جی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور جھک کر سلام کیا۔ جیتے رہو میری بچی۔ دادا جی نے عالیہ کو دعا دی، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ سب ہال میں بیٹھے تو دادا جی نے چائے کا مگ اٹھایا اور سالار کی طرف دیکھ کر بولے، سالار، میں جائیداد کے کاغذات لے آیا ہوں، لیکن سائن کرنے سے پہلے میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں جس سے تم نے کورٹ میرج کی ہے۔ یہ سنتے ہی سالار اور عالیہ کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ دادا جی، وہ عالیہ تو آپ کے سامنے بیٹھی ہے، سالار نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ دادا جی نے زور سے اپنی چھڑی فرش پر ماری، جس کی آواز سے پورا ہال گونج اٹھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو سالار سکندر، مجھے سب معلوم ہے کہ عالیہ ماں نہیں بن سکتی، اور مجھے یہ بھی پتہ چل چکا کہ تم کسی اور لڑکی کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر سائن کر کے آئے ہو۔ میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں، ورنہ میں اس جائیداد کا 1 روپیہ بھی تمہارے نام نہیں کروں گا۔ عالیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سالار کا سانس رک گیا۔ دادا جی کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن وہ سودے کی اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سالار نے دوسری شادی کر لی ہے۔ رمضان، اوپر جاؤ اور میری دوسری بہو کو نیچے لے کر آؤ، دادا جی نے گرجدار آواز میں حکم دیا۔ اوپر کمرے میں ہانیہ یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ نیچے اپنے اسی شوق اور بازاری لباس میں چلی گئی تو سالار اور عالیہ کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ لیکن سالار نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر کھیل بگڑا تو اس کی ماں کو ہسپتال سے نکال دیا جائے گا۔ ہانیہ نے جلدی سے الماری کھولی۔ وہاں عالیہ کے کچھ پرانے کپڑے پڑے تھے۔ اس نے سفید رنگ کا ایک انتہائی سادہ اور نفیس ریشمی شلوار قمیص نکالا اور جلدی سے پہن لیا۔ سر پر دوپٹہ اس طرح اوڑھا کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا اور چہرے کا سارا میک اپ صاف کر دیا۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو ہال میں موجود تینوں لوگ چونک گئے۔ ہانیہ کی معصومیت اور قدرتی خوبصورتی اس سفید لباس میں کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک سچی خاندانی لڑکی کا وقار تھا۔ سالار اسے دیکھ کر بالکل دنگ رہ گیا، جبکہ عالیہ کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ہانیہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی دادا جی کے پاس آئی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر سلام کیا اور دھیمی میٹھی آواز میں بولی، السلام علیکم دادا جی۔ دادا جی نے محبت سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دی۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وعلیکم السلام میری بچی، تمہاری آنکھوں کی یہ معصومیت بتا رہی ہے کہ تم کتنے اچھے خاندان سے ہو۔ دادا جی نے سالار اور عالیہ کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولے، جائیداد پر سائن تو میں کر دوں گا سالار، لیکن میری ایک شرط ہے۔ عالیہ نے بے چینی سے سالار کا ہاتھ دبایا۔ سالار نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، جی دادا جی، فرمائیے۔
دادا جی نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو سفید لباس میں سر پر دوپٹہ اوڑھے خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ دادا جی کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک ہمدردی ابھری، پھر وہ دوبارہ سالار کی طرف مڑے۔ شرط یہ ہے سالار کے جائیداد کے ان کاغذات پر دستخط آج نہیں ہوں گے۔ جس دن اور جس وقت میری جو بہو اس گھر کے وارث کو جنم دے گی میں اسی وقت جائیداد تمہارے نام کروں گا۔ اور صرف یہی نہیں، جو بہو مجھے خاندان کا خون میرا پوتا دے گی میں جائیداد کا ایک بڑا حصہ قانونی طور پر اس کے نام بھی کروں گا۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا چہرہ حسد اور غصے سے نیلا پڑ گیا۔ جائیداد کا حصہ ہانیہ کو ملے گا؟ یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن دادا جی، عالیہ نے بولنا چاہا مگر دادا جی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، میں واپس شہر جا رہا ہوں۔ دادا جی اپنی چھڑی ٹیکتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ سالار، مجھے امید ہے کہ تم مایوس نہیں کرو گے، اس لڑکی کو وہ عزت اور مقام دو گے جس کی یہ حقدار ہے۔ دادا جی اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ حویلی سے باہر نکل گئے اور ان کی گاڑی شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی دادا جی کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، حویلی کا ماحول یکدم بارود کے ڈھیر میں بدل گیا۔ عالیہ جو اب تک اپنی زبان پر قابو رکھے ہوئی تھی، پاگلوں کی طرح ہانیہ کی طرف بڑھی۔ تم نے کیا جادو کیا بوڑھے پر؟ وہ جائیداد کا حصہ تمہارے نام کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تم ایک سستی تھیٹر کی لڑکی ہماری جائیداد پر قبضہ کرو گی؟ ہانیہ نے تڑپ کر اپنا بازو عالیہ کی گرفت سے چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک طوفان تھا۔ ہانیہ نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سرد آواز میں بولی، بیگم صاحبہ اپنے اس غصے کو سنبھال کر رکھی۔ مجھے تمہاری جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہاں صرف 25 لاکھ کے لیے آئی ہوں جو میری ضرورت ہے۔ عالیہ نے غصے سے سالار کی طرف دیکھا جو سر پکڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سالار، میں اس جاہل لڑکی کے ساتھ ایک منٹ بھی اس حویلی میں نہیں رک سکتی۔ میں واپس شہر جا رہی ہوں اور تم جلدی سے اس کے ساتھ وہ کام کرو جس کے لیے ہم اسے لائے ہیں۔ جلدی سے اسے بچا لو تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور یہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ میں شہر والے گل میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ عالیہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکلی اور اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب حویلی کے اس بڑے ہال میں صرف سالار اور ہانیہ اکیلے رہ گئے تھے۔ سالار صوفے پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ سالار سکندر جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، آج اپنی زندگی کے سب سے بڑے جال میں پھنس چکا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ سالار عالیہ سے بے انتہا دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ وہ عالیہ کی ایک ایک بات پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ جب عالیہ کو پتہ چلا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی اور دادا جی جائیداد کسی اور کو دے دیں گے تو یہ عالیہ ہی تھی جس نے رو رو کر سالار کے ہاتھ جوڑ کر اسے مجبور کیا تھا کہ وہ کسی دوسری غریب لڑکی سے بچہ پیدا کروانے کا معاہدہ کرے۔ سالار تو اس دوسری شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ عالیہ کے آنسوؤں کے سامنے ہار گیا تھا، لیکن اب دادا جی کی نئی شرط نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ ہانیہ نے صوفے پر بیٹھے سالار کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی پریشانی اور عالیہ کے لیے اس کی بے بسی ہانیہ سے چھپی نہیں تھی۔ ہانیہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی سالار کے سامنے آئی۔ اسے اپنے چہرے پر پھر وہی طنزیہ اور بے باک اداکارہ والا روپ چڑھا لیا۔ تو سالار بابو، ہانیہ نے میز پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، بڑی بیگم تو حکم دے کر چلے گئی کہ جلدی جلدی کرو۔ اب بولو کیا ارادہ ہے؟ تمہاری محبت نے تو تمہیں ایک تماشا بنا دیا ہے۔ سالار نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے شدید نفرت اور عالیہ کے دور جانے کا دکھ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہانیہ کے بالکل قریب آ کر غصے سے پھنکارا، تم خاموش رہو ہانیہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی عالیہ کے بارے میں بات کرنے کی؟ میں صرف اور صرف عالیہ سے محبت کرتا ہوں اور یہ شادی، یہ معاہدہ صرف عالیہ کی خوشی کے لیے ہے۔ تم میرے لیے صرف ایک ضرورت ہو، ایک مٹی کا کھلونا جس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہانیہ کے دل سالار کے الفاظ پر اندر سے چھلنی ہو گیا، لیکن وہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں اس کا اپنا درد چھپا تھا۔ کھلونا ہی صحیح سالار صاحب، ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن یاد رکھنا یہ کھلونا اب تمہاری شرطوں پر نہیں ناچے گا۔ سالار غصے سے تلملا کر رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی ہانیہ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہانیہ نے انکار کر دیا تو عالیہ کا خواب کبھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ وہ بے بس ہو کر اپنے بال نوچنے لگا جبکہ ہانیہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
لیکن کمرے کا دروازہ بند کرتی اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کھیل اب بہت خطرناک ہو چکا تھا۔ عالیہ کے شہر جانے کے بعد سلار پر دباؤ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ عالیہ ہر گھنٹے بعد فون کر کے اس سے جائیداد اور دادا جی کی شرط یاد دلاتی تھی۔ سلار اپنی پہلی بیوی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا اور اب اس کا صبر جواب دہ کیا تھا۔ وہ 25 لاکھ روپے دے کر ہانیہ کو لایا تھا۔ وہ اس کے نخرے مزید برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں کب تک اس معمولی لڑکی کے نخرے اٹھاؤں گا؟ سلار نے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے غصے سے سوچا۔ وہ 25 لاکھ لے چکی ہے، اس کی ماں کا آپریشن ہونے والا ہے اور وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی۔ اب مجھے سیدھا راستہ چھوڑنا ہی ہوگا۔ سلار نے اپنے دراز سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ ایک انتہائی تیز جسم میں شدید تپش اور گرمی پیدا کرنے والی خاص دوا تھی۔ اسے نیچے جا کر کچن میں ہانیہ کے لیے بننے والے گرم دودھ کے گلاس میں اس دوا کے چند قطرے ملا دیے اور ملازم کو اوپر بھیج دیا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی فون پر مینیجر سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس کی ماں کا آپریشن کل صبح ہونا طے پایا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ بس یہ رات گزر جائے، پھر وہ سلار کا سودا پورا کر دے گی۔ اسی لمحے ملازم نے دودھ کا گلاس میز پر رکھا اور چلا گیا۔ ہانیہ نے بنا کچھ سوچے پیاس کی شدت میں وہ پورا گلاس پی لیا۔ 10 منٹ گزرے تو ہانیہ کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اس کے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کا سانس تیزی سے چلنے لگا اور وہ ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی۔ اسے اپنے اندر ایک ایسی تپش اور شدید گرمی محسوس ہو رہی تھی جو اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے کمرے کا ایسی فل کر دیا لیکن اس کا جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ اس دوا کا اثر اتنا تیز تھا کہ ہانیہ کا دماغ سن ہونے لگا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی تھی اور اس کے پورے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی اور پیاس جاگ اٹھی تھی۔ وہ اپنے ہوش کھو رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس تپش سے نہ نکلی تو اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری میں اندھیرا تھا لیکن سامنے سلار کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں مدھم روشنی تھی۔ ہانیہ اپنے جذبات اور جسم کی تپش کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ وہ سیدھی سلار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سلار اپنے بیڈ پر بیٹھا اور اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے دروازہ کھلا اس نے دیکھا کہ ہانیہ اندر داخل ہو رہی ہے۔ اس کا شوق نارنجی لباس پسینے سے تر تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ہوش کی جگہ ایک شدید بے چینی اور دیوانگی تھی۔ ہانیہ نے سلار کو دیکھا تو وہ اپنی خودداری، اپنی شرطیں اور اپنے سارے ڈرامے بھول گئی۔ وہ سیدھی سلار کے پاس آئی اور اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر بالکل بے بس اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، سلار مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، میرا وجود جل رہا ہے، بس اب میرے پاس آ جاؤ، مجھے اس تپش سے بچا لو۔ سلار نے ہانیہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سلار کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ سلار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری۔ اس نے ہانیہ کو کمر سے پکڑ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ ہانیہ نے اپنا سر سلار کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور اس رات ان دونوں کے درمیان وہ سب کچھ ہو گیا جس کے لیے یہ سودا طے پایا تھا۔ سلار نے ہانیہ کو اپنے پاس تو بلا لیا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رات ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ جب اگلی صبح سورج کی تیز روشنی کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو ہانیہ کی آنکھیں کھلی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور جسم اب بھی ہلکا سا لرز رہا تھا۔ جیسے اس نے کمبل کے اندر خود کو دیکھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بغیر لباس کے سلار کے بالکل پاس بیڈ پر پڑی تھی۔ سلار گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی لاپرواہی سے ہانیہ کے تکیے پر تھا۔ رات کی دھندلی یادیں جب ہانیہ کے ذہن میں بجلی بن کر گوندی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ دوا کی تپش میں خود جل کر اس مرد کے کمرے میں آئی تھی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ شدید شرمندگی، ندامت اور پچھتاوے نے اسے گھیر لیا۔ اس نے خود کو دنیا کی سب سے گرا ہوا انسان محسوس کیا۔ وہ بغیر کوئی آواز کیے چادر خود پر لپیٹ کر بیڈ سے اتری۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، غسل خانے میں گئی اور شاور کے نیچے کھڑی ہو کر اپنے وجود کو صاف کرنے لگی جیسے وہ اس رات کے داغ کو دھو ڈالنا چاہتی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے، بال سمیٹے اور اب بھی وہ خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ مینیجر کا فون تھا۔ ہانیہ، جلدی اسپتال پہنچو، ڈاکٹرز نے تمہاری ماں کا
آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا ہے۔ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ اپنے سارے دکھ بھول گئی۔ اس وقت اس کے لیے صرف اس کی ماں کی زندگی اہم تھی۔ وہ بھاگتے بھی نیچے ہال میں آئی۔ اسی لمحے سلار بھی جاگ چکا تھا اور قمیض کے بٹن بند کرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ ہانیہ کو دیکھ کر اس کی نظروں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، شاید پچھتاوا یا کاروباری فاتحانہ چمک۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے سلار، میری ماں کا آپریشن شروع ہو گیا ہے، ہانیہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ سلار نے ایک پل اسے دیکھا، پھر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور بولا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ہانیہ نے سختی سے انکار کیا اور حویلی سے باہر نکل کر ٹیکسی کی طرف بھاگی۔ سلار نے چوکیدار رمضان کو اشارہ کیا، اس کے ساتھ جاؤ اور ہسپتال میں رہو۔ شام 6 بجے تک اسے ہر حال میں واپس حویلی لے کر آنا۔ سودا پورا ہو چکا ہے، اب اسے یہیں رہنا ہوگا۔ ہسپتال پہنچ کر ہانیہ کے زندگی کے سب سے مشکل گھنٹے شروع ہوئے۔ وہ گھنٹوں آپریشن تھیٹر کے باہر تسبیح ہاتھ میں لیے روتی رہی۔ آخر کار دوپہر کے وقت ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا۔ آپ کی والدہ اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن انہیں اگلے 2 دن تک مکمل آرام اور مانیٹرنگ کی ضرورت ہوگی۔ ہانیہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کا 25 لاکھ کا سودا رنگ لے آیا تھا، لیکن اسی لمحے اس نے رمضان چاچا کو دیکھا جو دور کھڑا سلار کو فون کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جی صاحب، آپریشن ہو گیا، میں اسے 6 بجے لے آؤں گا۔ ہانیہ نے ایک گہرا سانس لیا، رمضان چاچا کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ میں 2-3 دن کے لیے ہسپتال میں رہوں گی۔ جیسے میری ماں ہوش میں آئے گی اور میں مطمئن ہو جاؤں گی تو میں خود واپس آ جاؤں گی۔ رمضان چاچا نے سلار کو اس بات پہنچا دی تھی اور سلار نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ اس نے ہانیہ پر نظر رکھنے کے لیے اپنا ایک گارڈ چھوڑ دیا تھا، مگر ہانیہ نے خاموشی سے 3 دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ پچھلے راستے سے فرار حاصل کی تھی۔ جب سلار کو پتہ چلا کہ ہانیہ ہسپتال سے غائب ہو گئی ہے تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے شہر کا ہر ہسپتال، ہر تھیٹر اور ہانیہ کا پرانا گھر چھال مارا، لیکن ہانیہ کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ سلار کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اگلے 2-3 دن سلار شدید پریشانی اور اذیت میں گزرا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب اسے جائیداد کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی ہانیہ کے اچانک چلے جانے کا دکھ تھا۔ رات کی اس غربت نے سلار کے دل کے کسی خفیہ کونے میں ہانیہ کے لیے ایک جذبہ بیدار کر دیا تھا جسے وہ خود بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسری طرف ہانیہ کسی دور دراز کونے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں اپنی ماں کو چھپا کر دن گزار رہی تھی۔ اس کا فون بند تھا اور وہ شدید خوف اور پریشانی میں وقت کاٹ رہی تھی۔ اسی دوران سلار کو وہ لیڈی ڈاکٹر ملی تھی جس نے اسے عالیہ کے بانجھ ہونے کی خبر سنائی تھی۔ وہ عالیہ کی دوست تھی۔ اس نے سلار کو عالیہ کی حقیقت بتائی تھی۔ عالیہ کبھی بانجھ تھی ہی نہیں، وہ صرف اپنی عیاش زندگی اور جسمانی بناوٹ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ سلار سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ صرف سکندر خاندان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس نے سلار کو جذباتی بلیک میل کر کے ہانیہ جیسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کروائی تھی۔ دراصل عالیہ کا اپنی اس دوست سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اسی غصے میں اس نے عالیہ کا سچ سلار کو بتا دیا تھا۔ سلار غصے کے عالم میں عالیہ کے سامنے پہنچا تھا اور جیسے ہی سلار نے اسے سوال کیا تو عالیہ نے سلار کے چہرے پر حقارت سے دیکھا اور بولی، ہاں سلار، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو بس جائیداد کے لیے سب کر رہی تھی، لیکن تمہارے اس کھوسڑ دادا نے سب مٹی میں ملا دیا۔ اب مجھے تم میں اور تمہاری جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ اور وہ اس دوسرے مرد کا ہاتھ تھام کر سلار کو بیچ راہ میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، جس کے ساتھ پچھلے کچھ مہینوں سے اس کا ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا تھا۔ سلار کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کا دل عالیہ کی طرف سے خراب ہو چکا تھا۔ اس نے جس عورت کے لیے اپنی عزت، اپنے اصول اور ایک معصوم لڑکی کی زندگی داؤ پر لگائی، اسی نے اسے پاؤں کی جوتی کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ اور جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حویلی واپس آیا تو دادا جی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ دادا جی نے سلار کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں سلار، تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، دادا جی نے دھیمی آواز میں کہا۔ دادا جی، عالیہ نے مجھے دھوکہ دیا، وہ ماں بن سکتی تھی، اس نے جائیداد کے لیے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ مجھے یہ بات پہلے سے ہی پتہ تھی سلار، مجھے معلوم تھا کہ عالیہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔
اور وہ صرف جائیداد کے پیچھے۔ اسی لیے میں نے وہ کڑی شرط رکھی تھی تاکہ عالیہ کا چہرہ بے نقاب ہو سکے اور تم اس معصوم لڑکی ہانیہ کی قدر کر سکو۔ وہ لڑکی بازاری نہیں ہے سلار، وہ تو اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے تھیٹر میں ڈرامے کرتی تھی اور تمہارے اس جال میں پھنسی۔ جاؤ اسے تلاش کرو، وہ تمہاری حقیقی بیوی ہے۔ جب مجھے تمہارے دوسرے نکاح کی خبر ملی تھی تبھی میں نے اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات نکلوائی تھی اور میں جان گیا تھا کہ وہ مجبور ہے لیکن بد کردار نہیں۔ دادا جی کی باتوں نے سلار کی آنکھیں کھول دی تھی۔ اسے ہانیہ کو وہ معصوم روپ، اس کی خودداری اور اس کی سچی آنکھیں یاد آنے لگیں جنہیں اس نے ہمیشہ حقارت سے دیکھا تھا۔ وہ ہانیہ کی تلاش میں پاگل ہو گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیے، ہر مینیجر، ہر رشتہ دار اور ہر ممکن جگہ ڈھونڈ ڈالا۔ وہ ہانیہ کے بغیر تڑپنے لگا تھا۔ اسے وارث کی نہیں بلکہ ہانیہ کی ضرورت تھی۔ 2 مہینے گزر گئے۔ سلار کی حالت کسی ملنگ جیسی ہو چکی تھی۔ تبھی مینیجر کو سلار کی حالت پر ترس آیا اور اس نے سلار کو شہر کے آخری کونے میں واقع ایک چھوٹے سے کوارٹر کا پتہ بتا دیا۔ سلار جب اس کوارٹر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہانیہ کھڑی تھی۔ ہانیہ نے جیسے ہی سلار کو دیکھا وہ چونک گئی۔ سلار کا وہ مغرور روپ غائب تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ لیکن سلار کی نظریں جیسے ہی ہانیہ کے وجود پر پڑی، اس نے دیکھا کہ ہانیہ کا وزن تھوڑا بڑھ چکا ہے اور اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ہانیہ پریگننٹ ہو چکی تھی، وہ سلار کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ سلار بغیر کچھ سوچے ہانیہ کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ہانیہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا تھا، میں گنہگار ہوں۔ عالیہ کا جھوٹ ختم ہو گیا، میری جائیداد مٹی میں مل جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں ہانیہ۔ ہانیہ نے سلار کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا دیکھا۔ اس کی ماں بھی اب ٹھیک ہو کر اندر سے باہر آ چکی تھی اور اس نے ہانیہ کو اشارہ کیا۔ ہانیہ کا دل بھی پگھل گیا۔ اس نے سلار کو اٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے۔ سلار ہانیہ کو اور اس کی ماں کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ واپس اپنی بڑی حویلی لے آیا۔ دادا جی نے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی سچی بہو کا استقبال کیا اور اسی وقت جائیداد کے تمام کاغذات اس کے آنے والے بچے کے نام کر دیے اور سلار کو ہانیہ کا محافظ بنا دیا۔ وہ سودا جو ایک گہرے گلے کی چولی اور 50 لاکھ کی شرط سے شروع ہوا تھا، اب ایک پاکیزہ محبت اور ایک خوبصورت خاندان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خوشگوار انجام کو پہنچ گیا۔